اللہ، وہ مشہور قصہ ہے، ایک بادشاہ سیر کے لیے جنگل گیا تھا، کسی ہرنی کے پیچھے دوڑا، وہ بہت دور چلی گئی، اندازہ ہو گیا کہ اپنا ملک رہ گیا، کسی اور ملک میں داخل ہوا، اور وزراء سفراء خدام عملہ پیچھے رہ گیا، سامان سب ان کے پاس سے، ایک سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، گھنٹوں بادشاہ دوڑا ہے، سانس پھولی ہوئی ہانپ رہا ہے، برا حال۔ اچانک دیکھا تو ایک پہاڑی کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اندازہ ہوا کہ کوئی بزرگ رہ رہا ہے۔ بادشاہ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ملنگ بادشاہ مسلح پر بیٹھا ہوا ہے، اس زمانے میں ایسے ملنگ بادشاہ تھے، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا پانی پلا دیں گے؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے آپ خورا جام بھرا، رات کا باسی ٹھنڈا پانی بادشاہ سلامت کو پیش کیا، پیا، سکون ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بھر کے دیا، وہ بھی بادشاہ نے پیا۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ سایہ پسند ہے تھوڑا آرام فرمائیں۔ سمجھ گیا نشانیوں سے کہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ذرا سفراء خدام اور عملہ شہنشاہ کا سرا پھول گیا۔ بادشاہ کو ملنگ بادشاہ کا تواضع بہت پسند آیا کہ یار باکمال آدمی ہے۔ اس کو کہا ملنگ بادشاہ اگر کبھی موقع ملے، یہ سامنے ملک جو ہے یہ پورا میرا ہے، اور فلاں شہر میں میں خود بیٹھتا ہوں، آپ وہاں آ جائے، جو چیز چاہیے دے دوں گا۔ ملنگ بادشاہ نے کہا آئے ہے بگفتی جا پری رویا بے نغزل، چگل بے سیار شد پیلا بے لغزل۔ سعدی نے تو کچھ اور کہا ہے، میں اپنا کہتا ہوں۔ ہم فقیر ملنگ لوگوں کا شہر میں کیا کام، ہمیں جائیداد اور زمین و باغات سے کیا واسطہ۔ ماہے چندارے موغمی پیچ ندارے، لنگی زیر لنگی کے بالا، نے غمی دزد نے غمی کالا۔ آئے ہائے، کاش کے طلباء فارسی کے ماہر ہوتے۔ ہائے ہائے، خدا کا کرنا یہ تھا کسی دن ملنگ بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر آ گئے۔ پوچھا کون سا شہر ہے؟ وہی شہر تھا۔ اوہو، یہ تو بادشاہ کا شہر ہے۔ پوچھا بادشاہ کا دارالخلافہ کہاں ہے؟ کا فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گیا، بڑی دنیا کھڑی تھی، فورس اور نگہبان اور نگہداشت سب لوگ کھڑے۔ ملنگ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے کہو کہ جنگل میں ایک ملنگ سے آپ ملے تھے، وہ ملنے آیا ہے۔ وہ اندر چلا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، طاہر ایک ملنگ آیا ہے، وہ کہتے ہیں میں جنگل میں بادشاہ سے ملا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فوراً جلدی لے آؤ۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑے رحم دل، عادل، منصف، باکردار ہوتے تھے، فوراً لے آئے۔ جب ملنگ بادشاہ داخل ہوا تو بادشاہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے 1400 سال سے نماز پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں۔ بادشاہ دعا مانگ رہا تھا۔ ملنگ بادشاہ ایک طرف بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت نے بڑی تسلی سے دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کے تخت سے نیچے اترا۔ ملنگ بادشاہ سے ملنے کے لیے چند قدم لیے اور بغل گیر ہوا، دیر تک شکریہ ادا کیا دربار میں آنے کا، اور بہت زیادہ ترغیب اور خوش آمدید کے کلمات کہے، جیسے شاہانہ آداب ہوتے ہیں۔ بادشاہ بہت گفتار و کلام میں ماہر ہوتے تھے، ان جیسے خوشگوار گفتگو کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ کہتے فلاں منہ سے سلطنت لیتا ہے، ایسے میٹھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ ملنگ بادشاہ جو آپ کہے وہ ابھی مل جائے گا، بتائیے کیا چاہیے۔ ملنگ بادشاہ اس زمانے کا ٹٹو پیر نہیں تھا، یہ دنیا کا طلبگار ہو اور جس کا پیٹ حل میں مزید کا نقشہ ہو۔ وہ سچ مچ خدا رسید اور ذاکر و شاغل تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ مانگنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ جب میں یہاں داخل ہوا تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ یہ دعا مانگ رہا تھا نماز۔ دعا کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے۔
اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، دشمنوں سے بچت، اپنی اور بال بچوں کی خیریت، حکومت کی حفاظت، ہر دشمن پر فتح، کہ یہ کون دیتا ہے؟ کہ یہ اللہ دیتا ہے۔ تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، میں ایسے سے کیوں مانگوں جو خود مانگنے کا قابل ہے۔ یہ ہے اولیاء اور یہ ہے کاملین و پارسایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی استعین بسم اللہ، اور کبھی کہتے ہیں یہ تبرک کے لیے ہے، اتبرک بسم اللہ، کبھی ابتدئ اور افتحو اور اشرعو محذوفات نکالتے ہیں، جیسے طلباء نے پڑھے ہیں، بس اشارہ کافی تھا۔ دنیا جہل میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ، لات اور منات کے نام پر شروع کرتا ہوں تو ردن علی المشرکین والجاہلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے نام میں اثر ہے، سبحان اللہ۔ عبد الماجد دریابادی نے محمد الرسول وما محمد الا رسول اس آیت پر ایک تحقیق کی ہے اور ایک مضمون لکھا ہے، اس کا نام ہے اسم پاک محمد۔ کیا؟ سبحان اللہ، اسم پاک محمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام۔ ساری دنیا کے انبیاء اولیاء فرماتے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی پناہ دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ درگاہ، نہ بابا، نہ قریب کا نہ بعید کا پناہ نہیں دے سکتا الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ جو اس کے خلاف کرے من الشیطان الرجیم، اس مردود سے بچ کے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھو، اگر اسلام میں کسی بزرگ، کسی زندے اور مردے، کسی نبی اور ولی کے پناہ دینے کا تصور ہوتا تو اعوذ باللہ کا کلمہ اپنی صحت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ناقص کلمہ ہوتا۔ کہ آپ تو نبیوں سے مانگ رہے ہیں، آپ کے ہاں تو درگاہیں بیٹھے دے رہی ہے، آپ کس منہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ؟ معلوم ہوا کہ جیسے اعوذ باللہ کا کلمہ قرآنیہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اس طرح خدا کے سوا کسی زندے سے یا مردے سے بغیر اسباب کے مدد مانگنا یہ ناجائز اور اسلامی عقیدے کے خلاف بات۔